اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جماعت کے اندر جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، جماعت میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر جماعت میں شامل ہوتے رہے. اب کن کے کہنے پر یہ شامل ہو رہے ہیں یہ بھی دنیا کو پتہ ہے. اور یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں شیرانی صاحب کے دور میں، میرے دور میں یہ لوگ میرے پاس آتے رہے کہ آپ ان لوگوں کو شامل کرو تو ان کو جتوا دیں گے ہم. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے آپ کل آدمیوں کو شامل کریں گے، اب چاغی میں شامل ہو گئے لوگ، یہ کب سے کس پارٹی میں نہیں تھے، اور اس کے بعد یہ کہ یہ کب تک آپ کے ساتھ رہیں گے. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہر ایک ورکر بھی جانتا ہے، ہر ایک کارکن بھی جانتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہم نظریات کے بجائے مفادات کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت ایک خود قوت ہے، جمعیت کو کسی کے بے ساکی اور اس کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم اپنے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے تو پھر یقیناً آپ یقین جانیں کہ جمعیت 2 سیٹ لیتی ہے یا 20 لیتی ہے، 40 لیتی ہے یا 50 لیتی ہے، وہ نظریاتی ہوں گے اور وہ اپنی جماعت کے لیے باعث فخر ہوں گے اور باعث فخر ہوتے رہیں. چاہے وہ شمس الدین شہید ہو، چاہے وہ سرفراز شہید، جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ منسلک رہے، اپنی جانوں کی نذرانے تک قربان کیے. اور جن سرداروں نوابوں نے ان کے ساتھ جو کچھ ظلم و ستم کیا، آج وہ حالات کا رخ دے کر اگر انہی ورکروں کے سر پہ آ کے مسلط ہوں گے تو یقیناً ہر ورکر اور ہر رکن اور ہر عہدیدار یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کیا ہماری جماعت نظریات کی جماعت ہے یا ہماری جماعت بھی مفادات کی جماعت ہے. ابھی بھی میں الفاً کہتا ہوں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس سے بھی پردہ اٹھائیں تو جمعیت کو مزید نقصان ہوگا. اور پھر لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ آتے رہے، طلحہ محمود آیا وہ مسلم لیگی ہے یا جس طرح ہے، اور یہاں بلوچستان میں آ کر اس نے الیکشن کے لیے کوشش کی اور سینیٹر بننے کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ خرچ کیا، نہیں بنا. اس کے بعد اس نے اپنا نام صوبہ سرحد میں رکھا، نہ جمعیت میں شامل ہوا نہ کچھ ہوا، اور اس کو ٹکٹ دی گئی. مولانا شیرانی نے بھی اجلاس میں اس کی مخالفت کی، میں نے بھی اس کی مخالفت کی، اور پھر خود ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اتنے پیسے دیے. تو اس حوالے سے جب باتیں ہم کرتے رہے، لیکن ہم نے تمام باتیں اندر کی ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی انداز میں، جس انداز میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا گل نصیب صاحب کو نکالا، ان جماعت نے سینٹ میں اس کا فیصلہ دیا تھا، وہ انہوں نے اپنے بھائی کو لے کے دے دی، پھر اس کو امیر بنا دیا. اسی طرح ڈیر اسماعیل خان کے امیر صاحب روتے رہے اور ان کا پھر ہارٹ اٹیک ہوا، خود مجھے رو کے انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی. تو اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک موروثی حوالے سے جائیں گے، جس طرح مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو پھر ہمارے جو نظریات کی بات ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے تو یہ بات بلند کی ہے، اور اب بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ آزادی مارچ سے لے کر اب تک کون سی بات ہماری غلط ثابت ہوئی اور مولانا کا کون سا دعویٰ صحیح ثابت ہوا. کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، کر لیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، کیا انہوں نے کر لیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دیں گے، کیا استعفیٰ دے دیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ کریں گے، بلدیات میں بھی حصہ نہیں لیں گے، کیا دے دیا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں کی گئی، اور میں نے الحمدللہ میڈیا میں تمام باتوں کے حوالے سے کہا کہ یہ ہوائی باتیں ہیں اور مولانا صاحب کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مولانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ غلط ہے. تو اگر اسمبلی میں آپ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، اسمبلی میں آپ صدارتی ووٹ مانگتے ہیں، اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیتے ہیں اور لیتے ہیں، تو پھر آپ کا موقف تو ہوا میں اڑ گیا. یہ سچ باتیں تھی جو ہم مولانا کو جماعت میں بھی کہتے تھے اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو اگر وہ کامیاب ہوگا تو پھر آپ کی لانگ مارچ 23 مارچ کی کہاں گئی، اور اگر ناکام ہوگا
تو آپ کس طرح لانگ مارچ نکالیں گے؟ اور پھر اگر کامیاب ہوا تو پھر آپ اسی اسمبلی میں وزیر اعظم لائیں گے جس اسمبلی کو آپ کہتے تھے کہ یہ دھاندلی کی اسمبلی ہے، تو پھر آپ کا جو وزیر اعظم ہوگا اپوزیشن کا وہ دھاندلی زدہ نہیں ہوگا۔ تو باہر یہ وہ سوالات ہیں جو ماضی میں جمعیت علماء اسلام جیسے نظریاتی جماعت کے خلاف کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہمیں تو اس وقت رونا آیا کہ جب انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، فیصلے کیے اور پھر مولانا سے ان پہ انگوٹھا لگا دیا۔ اب مولانا صاحب کو اگر انہوں نے رکھا ہے، اب آپ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک عدم اعتماد کے حامی ہوں، اور پھر اسی چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے گھر وہ پرسوں چلے گئے اور انہوں نے پھر جا کر اس کو کہا کہ جناب آپ تعاون کریں، جبکہ مولانا کا خود بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ استعمال ہو گیا اور انہوں نے ہمیں جو ہے آزادی مارچ کو ختم کیا۔ تو ان تمام باتوں کو، بیانات کو اگر آپ دیکھیں گے تو میرے لیے یا کسی اور کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ جماعت کے دفاع کے حوالے سے میڈیا میں بات کر سکے۔ ہم ہاتھ جوڑ کر یہی کہتے رہے کہ مولانا صاحب جن طرز پہ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ اور اکابرین چلتے رہے اور انہوں نے بنیادی طور پر اپنے باوصول ہونے کا فیصلہ کیا، اور جب یہاں بلوچستان کی حکومت عطا اللہ کی ختم ہوئی تو فوراً انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور آپ کو میں اس سے پہلے بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پر متحدہ مجلس عمل کی میٹنگ میں یہ کہا کہ جناب اگر یہ جو خواتین کے حوالے سے زنا بالرضا کا جو بل اگر یہ پاس ہوا تو ہم سب مستعفی ہو جائیں گے۔ پھر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ریکارڈ پر ان کا موجود ہے، میں اسے پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے 99 نام موجود ہے، اسمبلی کے چھت پہ اشارہ کیا اسپیکر کو کہہ کے کہ جناب 99 نام موجود ہے، اگر یہ بل پاس کر دیا مشرف والا اس اسمبلی نے تو ہم استعفیٰ دے کر فوراً نکلیں گے، ایک لمحہ نہیں بیٹھیں گے۔ عمرے کے لیے چلے گئے مدینہ منورہ میں، انہوں نے وہ یہی بات بیان دیا، مکہ مکرمہ میں یہی بیان دیا، ہم میڈیا پر یہی بیان دیتے رہے، اور اس دن جب پیپلز پارٹی نے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے اس کو پاس کیا، میں نے اٹھا، میں نے کہا مولانا صاحب ہم نے وعدہ کیا تھا قوم سے، اللہ سے، اللہ کے 99 ناموں سے، اب آپ کس لیے بیٹھے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا سیاست میں ایسی باتیں ہوتی ہے، لیکن میں باہر نکلا، پھر اسمبلی میں نہیں گیا۔ تو یہ جو وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اس نظریاتی جو اصول ہیں ان سے ٹکراؤ ہوتا تھا۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس دستور کو بحال کریں